بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ساری دنیا میں ایک افراتفری اور ہلچل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خوف اور دہشت کی فضا چھائی ہوئی ہے، اور یہ کیفیت اسلامی دنیا اور غیر مسلم دنیا سب میں بیک وقت ہے۔ آزمائش اللہ جل شانہ کی جانب سے، اور آزمائش کے بارے میں مسلمانوں کا جو طرز عمل ہے اور ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا متعین ہے۔ اس بارے میں کچھ مختصر سی بات چیت انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہونی چاہیے جس کی ہم سب کو بڑی ضرورت ہے کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے یا اس آزمائش سے سرخرو ہونے کی کیا صورت ہمارے لیے ممکن ہے، اور ہمیں اپنے ان اوقات کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے۔ برے سے برے حالات میں کچھ ایسے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتے، اس کو پہچان لینا چاہیے اور اس سے جو ممکنہ فائدہ ہے وہ اٹھانا چاہیے۔ اس حوالے سے یہ آج ایک مختصر سی نشست ہوگی، اور کچھ موضوعات کا میں آپ سے ایسے تذکرہ کروں گا جس کو ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوقات طے کر کے اور اس کی ترتیب طے کر کے آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ بڑی حکیم ذات ہے، اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ کوئی آزمائش کیوں ڈالی گئی ہے۔ ہمیں اصل ہمارے جو کرنے کا کام اس میں ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمیں کیسے رہنا ہے اس کے لیے۔ تو اس موقع کے اوپر ایک مسلمان کو جس کا عقیدہ اللہ جل شانہ کی ذات پر اس قدر مضبوط ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، اللہ جل شانہ اس پوری کائنات کے صرف خالق و مالک ہی نہیں بلکہ اس کے متصرف اور اس کے کارساز اور تمام کاموں کو چلانے والے ہیں، یہ چیز اس کے لیے یکگونا اطمینان کا باعث بنتی ہے کہ یہ جو بھی حالات ہیں اللہ جل شانہ کی جانب سے ہیں، اور اللہ جل شانہ اپنی مخلوق پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ یہ کسی ظالم بادشاہ کے پیدا کردہ حالات نہیں ہیں جو سوائے ظلم و عدوان کے کسی اور چیز کا روادار نہیں ہے۔ یہ اس حکیم ذات کی طرف سے بھیجے گئے حالات ہیں جس میں بہر صورت اہل ایمان کے لیے آخر میں کوئی نہ کوئی خیر وابستہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ اس کے ساتھ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہم سے ایسے حالات میں چاہتے کیا ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہم سے رجوع الی اللہ، اپنی جانب رجوع چاہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مخلوق کو اور انسانوں کو خاص طور پر ایسی آزمائشوں سے جب دوچار کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے کس طریقے سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یا اس کے خیال کو اپنے ذہن سے محو کر کے صرف تدابیر کی طرف اور اسباب کی طرف بھاگیں گے تو ہم پھر تدبیروں اور اسباب کے حوالے ہو جائیں گے اور نصرت الہی سے محروم ہو جائیں گے۔ نہ صرف ہمارا قلب مشوش ہو جائے گا، نہ صرف ہم پر ایک خوف کی ایک بڑی دبیز چادر آ جائے گی، بلکہ ہمارے احوال بڑے زیادہ متاثر ہوں گے، اور ہم ایک ایسی صورتحال کو پہنچیں گے جس سے نمٹنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے بحیثیت مسلمان یہ بات ہمارے لیے بہت زیادہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہمیں تو ہر صورت میں اللہ جل شانہ کی جانب ہی رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے، اور اس موقع پر بھی اپنی دینی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے کے ساتھ، پہلے سے کہیں بہتر طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوف، بدحواسی کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے۔ ہم نے چونکہ ہمارے پاس وہ ذرائع آ گئے جس کے ذریعے سے معلومات کی نشر و اشاعت کر سکتے تھے، ہم نے ان ذرائع کا مثبت استعمال نہیں کیا، اور اس فضا کو مزید خراب کرنے میں یا اس میں ایک لوگوں کے لیے اور پریشانیاں بنانے میں
ہم بعض اوقات اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ تفصیلات کہ کتنے لوگ مر گئے دنیا میں، کہاں کتنے لوگ اس سے تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہے ہیں، اس کی بہت چھوٹی چھوٹی جزیات اور تفصیلات نشر کرنے کی بجائے حوصلے کی، امید کی خبریں اگر دی جائیں تو بہت سے لوگوں کے اعصاب پر اس کا مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ اس وبا سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز انسان کی قوت مدافعت ہے، اور انسان کی قوت مدافعت اس کے اعصابی نظام کے ساتھ براہ راست متعلق ہے۔ تو اگر ہم اپنے اعصاب فیل کر دیں گے، اگر ہمارے اعصاب شکستہ ہو جائیں گے، تو شاید وہ قوت مدافعت جو جسم میں تھی اس کو بھی ہم بروئے کار نہ لا سکیں، اور خطرات کے خوف کی وجہ سے ہی کسی خطرے کا شکار ہو جائے۔ اس لیے ایک اہم ترین ذمہ داری ہماری ساری صورتحال میں یہ ہے کہ ہم اپنا فوکس مثبت چیزوں کے اوپر رکھیں، مثبت باتوں کو پھیلائیں، مثبت بات کو کریں، امید کی بات کریں، بہتری کی بات کریں، حوصلے کی بات کریں، ایسی بات کریں جس سے خوفزدہ لوگوں کا خوف کم ہو اور ان میں جینے کی امنگ اور تمنا پیدا ہو، ان کے اندر اس آزمائش سے عہدہ برا ہونے کی، ایسے طریقے سے باہر نکلنے کی جو ایک مسلمان کے شائن شان ہے۔ یہ رویے ہم لوگ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کے اندر ہم مختلف طبقات کو نشانہ بنائیں اور ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں اور کسی کے توکل پر تبصرے کریں، کسی کی تدبیر کو برا کہیں، اس کی بجائے کیوں نہ ہم اس ساری صورتحال میں اپنے یہ سارے اوقات جو ہم لوگوں پر تان تشنی میں اور برا بھلا کہنے میں گزار رہے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کی جانب توجہ کرنے، رجوع کرنے، عبادت کرنے، اللہ کو یاد کرنے اور اپنے اوقات کو بہترین چیزوں کے اندر خرچ کرنے کی صورت کیوں نہ بنائی جائے۔ ایک بات یہ بھی کہ توکل اور تدبیر کے درمیان ایک بڑی باریک لکیر ہے، اور توکل کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ، اس کی قلبی کیفیات کے ساتھ، اس کے نظریے اور اس کی سوچ کے ساتھ ہے، اور تدبیر کا تعلق انسان کے ہاتھوں پاؤں کے عمل کے ساتھ ہے۔ انسان جو فزیکلی جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ تدبیر کے دائرے میں آتا ہے، اور انسان مینٹلی جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، جس کیفیت پر کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو جو اس کا نظریہ اور سوچ اور عقیدہ ہوتا ہے، اس کے قلب کی، اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کے جو احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، تو اس کے درمیان جو فرق ہے اس کو ضرور ملحوظ رکھا جائے، اور اپنی نگاہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہٹنے نہ دی جائے۔ اس سے بڑا سکون پیدا ہو جائے گا، اس سے انتہائی طبیعت مطمئن ہو جائے گی۔ آپ بالکل کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کریں، آپ کو بالکل یہ نہیں لگے گا کہ آپ پر کوئی چیز حملہ آور ہونے والی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ بہت قریب سے کسی خطرے کو دیکھ بھی لیں تو آپ کے اندر اس سے ایک حوصلے کے ساتھ اس سے نمٹنے کی، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کے جذبات بھی ہوں گے، اور آخری درجے کے اندر اگر کسی شخص کی اس وبا سے دنیا سے رخصتی طے ہے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی اور بڑے اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا، اس کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس پر اس کو شہادت کا ثواب ملنے کی انشاءاللہ امید ہے۔ اس آخری لمحات کے اندر بھی اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں طاری ہوگی جو عام طور پر جس کا ہم اس وقت مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو تھی وہ چیز جس کا تعلق میں نے عرض کیا کہ عقیدے کے ساتھ تھا، کچھ چیزوں کے توکل کے ساتھ تھا، کچھ کا تدابیر کے ساتھ تھا۔ ایک چیز اور جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ فرصت کے بڑے غنیمت لمحات ہم سب کو میسر آئے ہیں۔ باہر کی زندگی معطل ہو چکی ہے، لوگ گھروں کے اندر مقید ہو چکے ہیں، اور گھروں میں ان کے پاس اب وافر مقدار میں وقت ہے۔ اس وقت کا درست استعمال شاید اس وقت کی ایک دوسری بڑی آزمائش ہے کہ ہم اس وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں درست کر سکتا ہے، کچھ ایسے کام لائن اپ کر سکتا ہے جس کی وہ بڑے طویل عرصے سے جس کی وہ تمنا کر رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے کبھی فرصت ملی تو میں اس کو کروں گا۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ 3 کاموں کو اپنی ٹاپ پریورٹی پر رکھیں، اپنی ترجیح میں سب سے اوپر رکھیں۔ ایک تو یہ وقت
اپنی اصلاح، اپنے تزکیے، اپنے حالات کو درست کرنے، اپنے معمولات کو درست کرنے، اپنے اعمال کو درست کرنے، اپنی آخرت کو بنانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح کرنے، قوی کرنے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بڑا بہترین اور سنہری وقت ہے۔ وقت خوب ہے، یکسوئی موجود ہے، بے شمار وہ کام جن میں ہم الجھے ہوئے تھے ان سے ہم گویا کہ جبراً نکال دیے گئے ہیں، اور ہمیں یہ وہ احوال ہیں جو بڑی شاید مشکل سے اس وقت جو یکسوئی ہمارے گھروں کے اندر ہے، شاید یہ یکسوئی خانقاہوں کے اندر بھی ممکن نہ ہو، جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہر وقت بہرحال چلتی رہتی ہے۔ اس یکسوئی سے ہم فائدہ کیا اٹھاتے ہیں؟ یہ سنہری موقع ہے، اور یہ موقع خدا جانے پھر کبھی زندگی میں ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اس بارے میں انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں آپ سے کچھ گفتگو ہوگی، اور کچھ چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے سجیسٹ کروں گا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو عنوان دے سکتے ہیں تزکیے کا، کہ یہ اس وقت میں ہم اپنے تزکیے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم ترین موقع ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی نشستوں میں کچھ گفتگو ہوگی۔ دوسرا، یہ وقت تعلیم کا ہے۔ پڑھنے کے لیے بڑے اچھے مواقع ہیں، مطالعہ کیا جا سکتا ہے، ورچوئل کلاسز لی جا سکتی ہیں، آن لائن لیکچر سنے جا سکتے ہیں، اہل علم سے ایک مواصلاتی رابطہ ہو سکتا ہے، فاصلاتی تعلیم ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ اس میں ممکن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ترتیب کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر آپ یوٹیوب پر جاتے ہیں کسی اور جگہ، تو ایک ویڈیوز کے ایک جنگل کے اندر آپ گھس جائیں گے، ادھر سے کچھ سنا، ادھر سے کچھ سنا، ادھر سے کچھ سنا، ادھر سے کچھ سنا۔ اس میں عام طور پر کوئی منظم مرتب تعلیم نہیں ہو پاتی۔ اس کے لیے اپنی ایک منظم تعلیم کی ترتیب بنانی چاہیے، جو اوقات کی تعیین کے ساتھ ہو، جو دنوں کی تعیین کے ساتھ ہو، اور جو کورس کانٹینٹ کی تعیین کے ساتھ ہو، کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، کس چیز کو آپ شروع کریں گے اور کہاں تک اس کو پہنچائیں گے۔ اس بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ تفصیلی بات چیت آنے والے دنوں میں تعلیم کے عنوان سے انشاءاللہ ہوگی۔ تیسری چیز جو اس میں آپ کی ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے، آپ کی ترجیح ہونی چاہیے، وہ خدمت خلق ہے۔ غریب لوگ ہمارے معاشرے میں پس گئے ہیں، اور مزدور اور وہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر اپنی روزی روٹی کما رہے تھے، اس لاک ڈاؤن نے اور نظام زندگی کے اس تعطل نے ان کو بہت برے طریقے کے ساتھ متاثر کیا ہے۔ ان کی مدد کی کیا صورت ہو سکتی ہے، ان کی ہم چیزیں کیسے پوری کر سکتے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ یہ بھی ایک اہم ترین موضوع ہے۔ اس کو ہم خدمت خلق کا عنوان دیتے ہیں، تو خدمت خلق کی بھی ہم انشاءاللہ کچھ اس کی تفصیلات، اس میں کیا چیزیں ممکن ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ چوتھی بات اس پر یہ ہے کہ یہ وقت اپنے گھر پر بھی توجہ دینے کا ہے۔ آپ گھر پر ہیں، آپ شاید اتنی یکسوئی کے ساتھ گھر پر اس سے پہلے نہیں رہے ہوں گے۔ چھٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں لوگ رشتہ داروں سے ملاقاتوں کے لیے نکل جاتے ہیں، تو چھٹیوں کی ایک اپنی مصروفیت طے ہو جاتی ہے۔ وہ گھر کے اندر بھی ہو تو اس میں دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں رشتہ داروں کی آمد و رفت ہو رہی ہوتی ہے، انسان خود کہیں جا رہا ہوتا ہے، تو چھٹیاں عام طور پر ان چیزوں کی نظر ہوتی ہیں۔ اس دفعہ یہ آپ کی پہلی ایک ایسی چھٹی آ رہی ہے جس کے اندر آپ گھر میں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، جو بھی غیر شادی شدہ ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ ہیں۔ یہ وقت آپ کا اپنے گھر پر توجہ دینے کا ہے۔ آپ اگر اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کسی کو کوئی اچھا رخ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی جو شادی شدہ لوگ ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ایک مزید اچھا ذہنی ہم آہنگی کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، جس میں آپ لوگ ایک دوسرے کی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کا ایک زیادہ بہتر ویژن بنا سکیں، اپنی زندگی کی زیادہ اچھی منظم پلاننگ کر سکیں، اپنی اولاد کے بارے میں چیزوں کو طے کر سکیں، تو یہ اس ساری منصوبہ بندی کے لیے بہت بہترین وقت ہے۔ تو اس میں آپ نے اپنے گھر میں کیا کرنا ہے اور اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اپنے جو لائف پارٹنرز ہیں، بیویوں کو شوہروں کے ساتھ اور شوہروں کو بیویوں کے ساتھ اس موقع کے اوپر کن چیزوں میں وہ منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، مشاورت کر سکتے ہیں، بیٹھ کر چیزوں کو طے کر سکتے ہیں، یہ ایک بڑی اس کے لیے بھی ایک ہمارے پاس ایک بڑا سنہری موقع ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان اوقات کو بغیر کسی منصوبہ بندی کے افراتفری کی نظر کر دیں، یا ضرورت سے زیادہ آرام اور بے فکری کی نظر کر دیں، یا لا یعنی قسم کے مشاغل
میں صرف کر دیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو، اس کی بجائے کیوں نہ ان اوقات کو منظم کر لیا جائے اور اس کے ایک ایک لمحے کو تول تول کر درست مشاغل کے اندر صرف کیا جائے. اور جب یہ آزمائش ختم ہو، اور انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گی، تو جب یہ آزمائش ختم ہو تو ہم نے اس آزمائش سے ایک ایسا فائدہ اٹھا لیا ہو جو کہ عام حالات کے اندر ممکن نہیں تھا. یہ اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلنے کی سب سے بہترین صورت ہوگی. تو اس پر ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اس حوالے سے ہماری ایک منظم رہنمائی ہو. ہمارے اس پیج سے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس حوالے سے کچھ چیزیں آتی رہیں گی. میں بھی کوشش کروں گا کہ لائیو آ کر آپ کے ساتھ جو گفتگو ہو سکے اور جو اس حوالے سے جو ہم نے ایک تعلیمی اور اصلاحی نظم تشکیل دینے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے اس کی صورت کیا ہوگی انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کیا جاتا رہے گا. اللہ جل شانہ آپ سب کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی لوگ پریشان ہیں اللہ جل شانہ اس پریشانی سے ان کو نکالے، اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو، مساجد کو اللہ جل شانہ جو ہے وہ ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے، اور اس ہمارے میناروں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے یہ بول ہمیشہ بلند ہوتے رہیں، یہ آوازیں بلند ہوتی رہیں، مسجدیں کھلی رہیں، اور اللہ کرے کہ اس کے اندر تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ نمازیوں کی اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والوں کی ایک آتے رہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر، رحمت کے مراکز ہمیشہ اللہ جل شانہ ان کو آباد رکھے. ان کی ویرانی کے تصور سے خوف آتا ہے کہ خدا جانے اس کا کیا اثر نکلے گا. تدابیر ممکن ہے ایسی کہ جس کے ذریعے سے کسی بھی ممکنہ خطرے کو، خطرات کو اسباب کے درجے کے اندر منیمائز کیا جا سکتا ہے. ان کو تدبیروں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کے ان گھروں کے ساتھ بہرحال مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا ایک بہت بڑا تعلق ہے. اللہ جل شانہ اس تعلق کو قائم رکھے، اور انشاءاللہ باقی بات چیت انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہوگی اسی ذریعے سے آپ کے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.